ناظرین، رمیم ایسی ہڈی جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہو، ٹوٹ پھوٹ کا اتنی نازک ہو کہ اس کو ذرا ہاتھ لگایا جائے تو وہ فوراً ہی ٹوٹ جائے اور ٹوٹ کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر جائے. تو اتنی بکھری ہوئی چیز دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم کیا تھے. ورنہ جواب یہ ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ کے رسول ان سے کہیے، ان کو جواب دیجئے. یہ جواب دینا، قل کا مطلب یہی ہے کہ آپ جواب دیجئے. مراد یہ کہ آپ پر ہم وحی اتار رہے ہیں، اس وحی کو ان تک پہنچائیے، یہ آپ کا فرض ہے. قل، آپ ان کو بتائیے، یحییھا الذی، اس ہڈی کو زندہ کرے گی وہی ذات، الذی انشأھا اول مرۃ، جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی ہر تخلیق کے بارے میں بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. بس یہ جواب دے دیا. بھئی جس نے اس ہڈی کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ دوسری بار اس کو پیدا کون کرے گا؟ یہ دوبارہ اس سے کیسے حضرت انسان زندہ ہوگا؟ جس ذات نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے نقش و نگار بنائے تھے اور اس کی نشو و نما کا بندوبست کیا تھا اور اس کی پرورش کا بھی سارا بندوبست کیا تھا، وہی ذات اسی کو دوبارہ پیدا کرے گی. تو نشو و نما کو اگر دیکھیں تو اس وقت ہڈی نہیں تھی. نشو و نما کو دیکھیں تو ابتدا میں انسان کے جسم میں خون تک نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھیں، کان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو جو ذات ایک شے کو پیدا کر کے ایک انسان کو بنا سکتا ہے پہلی بار، تو کیا اس کے لیے دوسری بار بنانا ناممکن ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ ٹیبل ٹوٹ جائے تو کیا اس کو دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا؟ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلی بار اس کا آئیڈیا ذہن میں لانا یہ ایک سوچ سمجھ کا کام ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ بن جائے تو اس کی ڈائی اور پھر اس کے بعد اس کو بار بار بنانا یا اس کہاں کی بہت سی چیزیں بنا دینا انسان کے لیے آسان ہے. اور یہاں تو بات ہو رہی ہے ہڈی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کی بات کی ہے کہ اس نطفے کو بھی، جو ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے، اور ہر ایک کا، بلکہ ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، شکل و صورت میں، قد کاٹھ میں، عقل میں اور سمجھ میں، اور میل فیمیل میں. اللہ تعالیٰ تو وہ بھی کر سکتا. جس نے وہ پہلی دفعہ کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر پیدائش تخلیق کے بارے میں خوب جانتا ہے. یہ نہیں کہا اپنی مخلوق کے بارے میں، مخلوق کا سٹیپ بعد میں آتا ہے، جو پیدا شدہ ہے وہ بعد میں آتا ہے. تخلیق کی بات کی ہے، خلق یعنی جس کی ابتدا کی تھی، اس ابتدا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، کیا یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا. ہر شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب شروع سے ہی جانتا ہے تو اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ حضرت انسان کو زیب نہیں دیتا کہ غلط ہتھیار لے کے حق کے سامنے آئے اور حق کو باوجود دلائل کے دھتکار دے. یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھا انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. اچھے انسان ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب دلائل سنتا ہے اور جس میں لاجک بھی ہے، منطق بھی ہے، جس میں دلیل بھی ہے، تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. کہتا ہے ہاں مانتا ہوں، مان لیا. لیکن ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت برائے مخالفت، انکار برائے انکار کبھی بھی حق کی راہ نہیں دکھاتا. انسان پھر اپنی راہ پہ چلتا ہے،
آزما کے دیکھ لے کیا وہ راہ اس کے لیے مناسب ہوگی یا نہیں۔ بہت سے لوگ پہلے ایسے آئے ہیں جنہوں نے رسولوں کے مخالفت میں کھڑے ہو کے اپنی راہ اپنائی، تو ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے حق کو قبول کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے حق اپنانے کی وجہ سے کیا مقام اور مرتبہ اس دنیا میں بھی دیا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ نصیب کرے گا۔ ناظرین، بہت بڑا میسج ہے ان آیات میں کہ جس میں یہی بات سمجھائی گئی کہ اللہ حقیقی معبود ہے، باقی کسی اور کو معبودیت کا درجہ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو حضرت انسان کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس معبود حقیقی کا انکار کرنا اور اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا انکار کرنا، یہ بھی بہت بڑی باطل پرستی ہے اور حق کا انکار ہے۔ انسان ذرا غور کرے، اپنے ارد گرد کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی اٹھان کو دیکھے، اپنی اصل کو دیکھے، تو اس کو محسوس ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، بلکہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی میرا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور لا الہ الا اللہ واقعی وہی ہے اور کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس آیت میں یا ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہے۔